بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور بے شک آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ تو ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ تم میں سے کون مجنون ہے؟ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ تو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اور آپ بات نہ مانیں کسی ایسے شخص کی جو بہت قسمیں کھانے والا، بہت گھٹیا ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ جو بڑا ہی عیب نکالنے والا، چغل خوری کرتا پھرتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہگار ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم۔ بد مزاج اس کے علاوہ بد اصل بھی ہے۔ ان کان ذا مال وبنین۔ وہ سرکش اس لیے ہے کہ وہ بڑا مالدار اور اولاد والا ہے۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمه علی الخرطوم۔ ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین۔ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح ہوتے ہی ضرور اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ ولا یستثنون۔ اور استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ نہ کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون۔ تو رات کے وقت اس باغ پر ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا آپ کے رب کی طرف سے جبکہ وہ سو رہے تھے۔ فأصبحت كالصريم۔
تو صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ فتنادوا مصبحين پھر صبح ہوتے ہی وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، کہ صبح سویرے اپنے کھیت کی طرف چل پڑو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے یہ کہتے جاتے تھے، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، کہ آج تمہارے پاس اس باغ میں ہرگز کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ وغدوا على حرد قادرين، اور وہ صبح سویرے یہ سمجھتے ہوئے نکل پڑے کہ وہ مسکینوں کو روکنے پر قادر ہیں۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون، تو جب انہوں نے اس ویران باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یقیناً ہم ضرور راستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، جب غور سے دیکھا تو پکار اٹھے بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو نسبتاً بہتر تھا اس نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، تب وہ کہنے لگے، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، انہوں نے کہا، ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم ہی سرکش تھے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب اس باغ کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، اسی طرح عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين، تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ما لكم كيف تحكمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ إن لكم فيه لما تخيرون، کہ اس میں تمہارے لیے وہ کچھ لکھا ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، یا تمہارے لیے ہمارے ذمے کچھ قسمیں ہیں جو قیامت تک باقی رہنے والی ہیں کہ تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے۔
سلهم أيهم بذلك زعيم ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين یا ان کے اور بھی شریک ہیں تو اپنے ان شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور حالانکہ وہ دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے اور جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون تو آپ مجھے اور اسے چھوڑ دیں جو اس کلام کو جھٹلا رہا ہے، ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے، اس طرح کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جسے وہ لکھ رہے ہیں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم تو آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے اللہ کو پکارا تھا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم اگر انہیں نہ سنبھالا ہوتا ان کے رب کے فضل نے تو وہ یقیناً چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اس حال میں کہ وہ الزام دیے ہوئے ہوتے۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا تو انہیں قرب خاص کے ساتھ صالحین میں شامل فرما لیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تیز نگاہوں سے پھسلا دیں جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تو مجنون ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ حالانکہ وہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔